لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفي رواية ولا نوء ولا ضر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنی مصروفیتوں، مشغولیتوں اور سماجی کام کاج سے فارغ کر کے ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں جمع کروایا. جن حضرات نے بھی یہ محنتیں کی اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور اللہ کی اس پوری شریعت اور احکامات سے محبت اور تعلق کی دلیل. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ہر نبی نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. ایک انسان کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان، یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. ایک معمولی سا انسان دنیا کا، ہم اس کو نہیں پہچانتے اور وہ چھوٹا سا ہدیہ ہمیں بھیجتا ہے. ہم آنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی کس سے ہدیہ بھیجا اور کیوں بھیجا، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. معمولی سی کھانے پینے کی چیز، اس کے لیے انسان کسی کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. انجانے میں بھیجا گیا ہے تو اس کا تعارف پوچھتا ہے کہ کون ہے، کیا ہے اور ہمیں بھیجنے کا کیا مقصد. وہ خدا بند قدوس جس نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے وعدہ فرمایا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کائنات میں اور آپ جن کو نہیں جانتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں قسم کی اللہ پاک کی مخلوقات زندہ ہے. ان تمام کو روزی دینے والا، ان تمام کے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں الا علی اللہ رزق. ایسی ذات جو زندگی میں اور آپ 24 گھنٹوں میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں اور سانس نکالتے ہیں بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے، بلکہ بغیر شعور کے. محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. یہ تو کورونا نے ہمیں بتلا دیا کہ آکسیجن کیا ہوتا ہے، سانس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، ورنہ ہزاروں اور لاکھوں سال سے انسان اللہ پاک کی اس نعمت کو استعمال کر رہا ہے اور اس کا ہمیں شعور تک نہیں. اللہ پاک نے اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے سانس لینے کی اور اس سانس کے نکالنے کی توفیق عطا کی. سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت اور اس کا باہر آنا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب برسوں تک رہے، اس کے بعد جا رہے تھے تو کہا کچھ نصیحتیں فرمائی. اس کے بعد ایک جملہ کہا: اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پیشاب اور پاخانہ کا آسانی سے انتظام فرما. اس
اس نے کہا حضرت میں یہاں سے جا رہا ہوں اور آپ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرا استنجا پیشاب کھانے پینے کی جو چیز ہے میں نے استعمال کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحیح سلامت نکالے اور صحیح سلامت اس کو ہضم کرنے کے اللہ پاک توفیق۔ بزرگ نے فرمایا یہ سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت۔ جن لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہے، جن کو پتھریاں ہیں اور نہ معلوم ہزاروں لاکھوں قسم کی سائنس نے جتنی ترقی کی، میڈیکل لائن نے جتنی ترقی کی، بیماریاں بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی، ہزاروں لاکھوں قسم کی پیشاب اور پاخانے کی بیماریاں ہیں۔ انسان کو جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت مجھے کس طریقے سے عطا فرمائی، اور ایسی نعمت جس کا مجھے تصور نہیں ہوتا۔ میں اور آپ سر سے لے کر پیر تک کی اپنی باڈی میں کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آسمان و زمین کے نظام میں تو ہم نے اسی اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی نعمتیں اور اپنی قدرت کی اتنی چیزیں رکھی۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم تمہیں آفاق اور انفس، اوکاش اوپر کی دنیا اور تمہاری اپنی ذات اپنا نفس، ان دونوں میں ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں، ہم یہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، انسان اس بات کو یقین سے کہہ دے گا اور اس بات کو محسوس کرے گا کہ اللہ پاک کا لایا ہوا یہ دین اور اللہ پاک کا بھیجا ہوا یہ قرآن یہی سچ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ظاہری نعمتوں سے نوازا، کھانے پینے رہنے سہنے کی ہزاروں لاکھوں قسم کی۔ ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے 2 دن 3 دن، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں مہمان لوگ 2 دن 3 دن رہتے تھے، اب تو ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا ناشتہ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مہمان کب رک سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں اربوں مخلوق اللہ پاک کے اس دسترخوان سے روزانہ کھا رہی ہے، لیکن ذرہ برابر اس کی نعمتوں میں کمی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنفد کلمات ربی، اللہ پاک کی تعریف کے لیے اگر سات و زمین اور اس کے جو درخت ہے یہ قلم بن جائے اور سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے، لیکن تب بھی اللہ پاک کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا علم اور اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ذکر کی، سورت 3 آیتوں کو شامل، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف اور اپنی پہچان کروائی۔ صحابہ کرام جو کفر کی زندگی میں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے پوجتے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم راستے میں جاتے تھے اور کوئی اچھا پتھر مل گیا تو اس کو تراشتے تھے، اور جو پہلے والا پتھر ہوتا تھا جس کی ہم عبادت کرتے تھے اس کو ہم پھینک دیتے تھے اور اس پتھر کو رکھتے تھے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد اس سے اچھا پتھر ملا تو اس کو لے لیتے تھے، اس کو تراش لیتے اور اسی کو اپنا معبود سمجھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب نے سب سے پہلی جو دعوت دی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سارے انسانوں سے کہا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے مصحف نے ذکر کیا، اور باب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ کیا ایک خدا یہ بہتر ہے یا بہت سارے خدا، یہ دونوں بہتر، دونوں میں کون بہتر؟ اور پھر خود آگے حضرت یوسف علیہ السلام اس کا جواب، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں
اور سب سے پہلے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ دوست اور بزرگوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ پاک کی صفت الوہیت کو، معبود ہونے کو ذکر کیا، اس کی صفت ربوبیت کو، اس کے رب ہونے کو، ہماری تربیت اور ہماری نگرانی کرنے والا ہونا، یہ صفت ربوبیت کو ذکر کر، صفت رحمانیت کو ذکر کی۔ میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کی صفت ربوبیت کو ذکر کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مسئلہ ذکر کر کے بچے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ساری مخلوق کو اللہ پاک فنا کر دے گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ پاک کی ذات عظمت باقی رہے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک، ساری مخلوق فنا ہو گئی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار جو ساری کائنات پر غالب ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں بتلایا۔ قرآن کریم کی اس پہلی سورت کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی پہچان کروائی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کی دعوت دی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے توحید کو مکمل فرمایا اور شرک، اللہ کے ساتھ بازیداری، ذات میں ہو، صفات میں ہو، قدرت میں ہو، کسی بھی چیز میں اللہ پاک کے ساتھ بازیداری، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے شرک کو اپنی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ مکمل ختم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شرک تک پہنچانے کے جتنے ذریعے اور واسطے اور سروت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کو ختم کر، اور ایک انسان کو اپنے مالک اور اپنی خالق کی سچی اور صحیح تعریف کروا کر اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو ہمارے سامنے واضح ہے۔ دوست اور بزرگ، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ ہمارا پروردگار کیا ہے، کون ہے، مشرکین نے سوال کیا کہ آپ جس خدا کی دعوت دیتے ہو وہ کون ہے، اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا اور تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شریک نہیں، ہر قسم کی شرکت اور پارٹنرشپ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پاک ہے، بے نیاز۔ اللہ الصمد، وہ اللہ جو صمد ہے، صمد کی تفسیر فرمائی گئی ایک ایسی ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج۔ عربی زبان کا لفظ ہے صمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں دو تین قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جس کی سرداری کی انتہا کو پہنچی ہو اس کو کہا جاتا ہے صمد۔ اور دوسری تفسیر فرمائی ساری مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے صمد۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی پہچان کرواتے ہوئے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ الصمد، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اللہ پاک نے اس کے ذریعے
اس زمانے کی انسانیت نے اللہ پاک کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو جو پارٹنر بنا دیا ہے، جو بازیدار بنایا تھا مختلف لائنوں سے، اللہ پاک نے لم یلد ولم یولد کے ذریعے فرمایا کہ وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ پاک انتہائی ناراضگی اور غصے میں اور سخت تاکید کے ساتھ فرماتے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو مانا، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، نعوذ باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد کے ذریعے کہ اللہ پاک کو اولاد کی محتاجگی اور ضرورت نہیں۔ نجران کے نصارہ پورا ریپیٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھنا چاہ رہے تھے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تعریف فرمائی ہے، ان کا جو تعارف اور ان کی پہچان کروائی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کو کچھ کلمات سے اللہ پاک کی ذات پر شک اور شبہ، روح اللہ، کلمت اللہ، یہ کلمات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال۔ عیسائیوں نے اور یہ نجران سے جو سعودی عربیہ کا بڑا شہر ہے نجران، وہاں سے یہ عیسائی ریپیٹیشن آیا، اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 70 آیتیں، 70 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی۔ شرک اور کفر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سب سے پہلے فرمایا یہ اللہ ہے جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہے، جس کو کبھی موت نہیں آئی۔ ایسا خدا جس کو موت آ جائے وہ اپنے بندوں کی کس ضرورت کو کس طریقے سے پورا کر سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ باری تعالی کہ آپ کو اونگ اور نیند آ سکتی ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ 2 گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں 2 گلاس لیے 2 ہاتھ میں اور کھڑے رہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8-10 گھنٹے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے، جھونکا آیا اور گلاس گر پڑا اور ٹوٹ گئے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ یہ گلاس چند گھنٹوں کے بعد تم کو اونگ آئی اور گر پڑا، اگر مجھے بھی نیند اور اونگ آتی تو اس کائنات کا کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایسا خدا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور جس کو نہ نیند آتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ عیسائیوں کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ پاک بچے کو ماں کے پیٹ میں باپ کی پشت اور ماں کی رحمدانی سے جو چیز نکلتی ہے مادے مدویہ من بین الصلب والترائب، اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اس پوری مدت میں اس بچے کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ مختلف مرحلوں سے کون گزارتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یصورکم فی الارحام، پانی کا ایک قطرہ ہے، پھر یکا مادے مدویہ ایک قطرہ ہے، اور اس پر تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ پانی میں کیسے تصویر بنائی جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طریقے سے چاہتا ہے۔ کروڑ انسان دنیا میں اس وقت بھی بستے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ایک کی تصویر دوسرے کی تصویر سے ملتی جلتی ہے۔
میں اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کبھی جڑواں بچے ہوتے ہیں، دو بھائی ایک جیسے نظر آتے ہیں، کبھی ایک انسان کی شکل دوسرے سے ہو بہو نظر آتی ہے، لیکن جب قریب سے دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تصویر، دونوں کی صورتیں الگ بنائی. یہ تو بہت دور کی چیز ہوئی. آج کی سائنس نے بتلا دیا کہ ہر انسان کا انگوٹھا، ہر انسان کی انگلی کا نشان دوسرے کی انگلی کے نشان سے الگ. اور ترقی کی سائنس میں تو ایک انسان کی آنکھ کے اندر کی یہ جو تصویر دیکھتی ہے، خود یہ دوسرے کی الگ ہے اور میری ہر انسان کی الگ. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں آج اس کو بھی قید کر کے محفوظ کر لیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل قدر، قابل ذکر چیز نہیں. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، کچھ پتا نہیں ہے کس طریقے سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی. اللہ پاک نے بار بار ان کو ذکر کیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 2 بنیادی مقصد ذکر فرمائے. 2 مختصر میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. اللہ پاک کی کبریائی، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کو بار بار کبھی انسان کی اپنی ذات کے ذریعے، کبھی آسمان و زمین کے نظام کو بتلا کر سمندروں اور دریاؤں اور کبھی قوموں پر عذاب نازل کر کے، کبھی کسی کو کس طریقے سے بچا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 سال تک سلا کر اصحاب کہف کو کس طرح بچایا. ایک پتھر سے 52 پتنی کیسے پیدا فرمائے. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس طرح زندہ رکھا. عاد و ثمود کو کس طریقے سے اللہ پاک نے ہلاک کیا. اور میں اور آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں زلزلوں کی خبریں آ رہی ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیا ہے ہماری قدرت اور طاقت کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب اللہ پاک زمین کو ہلائیں گے اور زمین کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکلے گی، مردہ زمین کے اندر سے نکلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کے اندر سے سونا، چاندی اور نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں ان سب کو نکالے. اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا. یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں. ایسی مضبوط پہاڑ اللہ پاک نے جس کو زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے زمین کے اندر گاڑ دیا. سمندروں کے اندر بڑے بڑے جیسے خطے ہیں، اسی طرح سمندروں میں اللہ پاک نے پہاڑ بنائے. یہ مضبوط پہاڑ اللہ پاک فرماتے ہیں کل یحن المنفوش. روئی کے جیسے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں. روئی گڈھا بنانے والے جس وقت روئی کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، معمولی ذرے نکلتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ سم بکم ایسے مضبوط ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. لیکن وہی کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کل یحن المنفوش. دھلی ہوئی روئی کی طرح باریک لطیف ہو جائیں گے، رل بل جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کیا ہے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کو ہم ہموار کر دیں گے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. حشر کا میدان ہوگا، کسی کے لیے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں. جو خداوند قدوس قیامت کے مناظر کو بتلاتے ہیں وہی خداوند قدوس جب اپنی نعمتوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں سورہ نحل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا. یہ بتایا کہ ساری قدرت اور طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. کائنات کی کسی مخلوق کو نعوذ باللہ خدا نہیں بنایا. جو خدائیت کے دعوے کرتے تھے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ.
آج کے دن تیرے جسم کو ہم لوگوں کے لیے عبرت بنائیں۔ وہ فرعون جس کو 400 سال تک درد سر نہیں، کتنا تندرست اور اللہ پاک نے ہیلتھ والا بنایا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دعوے کیے تھے انا ربکم الاعلی یا حامان ابن لی صرحا لعلی اتخذ الی الہ موسیٰ، جس نے خداوند قدوس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور خدا پر تیر برسانے کی جس نے سوچی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو غرق کیا سمندر کے اندر، اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو یہ دعا مانگ رہا ہے جبکہ تیرے ایمان اب قابل اعتبار نہیں رہا، اب روح گرگرے تک آ گئی، موت سامنے آ گئی، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے جسم کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد والوں کے لیے میں نشانی بنا دوں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی ناش کو سمندر کے کنارے پر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرعون غرق ہو چکا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد کئی صدیوں تک اس کی ناش کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا، کہاں ہے کیسے۔ گزشتہ 150 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مصر میں انگلینڈ کے ایک بہت بڑے ماہر ارضیات، زمین کے سلسلے کا جو ماہر ہوتا ہے اور زمین کے اور مختلف پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کی جو تحقیقات کرتے ہیں، اس طرح کا ایک ماہر کسی جگہ پہنچا، اس کو ایک ممی ملی اور پھر اس کے بعد اس ممی کو سوئٹزرلینڈ فرانس پہنچایا گیا، وہاں اس کو مکمل تیار کیا گیا اور اسی ممی کی تحقیق کے بعد ان کے اپنے تحقیق اور ریسرچ کے مطابق یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا میں غرق کیا۔ ڈاکٹر مورس بوکائی جو فرانس کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور خاص کر کے جو قلب کے امراض کے بہت بڑے اسپیشلسٹ، مرحوم شاہ فیصل ان کی بیماری کا یہ علاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے شاہ فیصل مرحوم سے ایک مرتبہ کہا مجھے قرآن میں کچھ جگہوں پر اعتراض۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا میرا سوال نہیں سمجھے، قرآن کریم پڑھا ہے یا قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ٹرانسلیشن پڑھا۔ نہیں، قرآن پڑھو۔ کہا میں عربی زبان نہیں جانتا، سیکھو۔ یہ یوروپ کی قومیں دنیا میں مادی ترقی کر کے تو یہ ہمیں راحتیں دے رہی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے انہوں نے دنیا کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ سائنس کی پوری تاریخ پڑھے، کسی ایک چیز کا ریسرچ اور تحقیق کرنے کے لیے، کیمیکلز کی ریسرچ کے لیے کیسی محنتیں انہوں نے کی دنیا کے لیے، اور آج دنیا کی راحتیں ہمیں مل گئی۔ لیکن ہمیں اللہ نے دل کی راحت کے لیے جو چیز دی ہے، اللہ کا ذکر اور ایمان باللہ، ہم نے اس قوم تک یہ چیز نہیں پہنچائی۔ ڈاکٹر مورس بوکائی، وہ قومیں جن کو ہم نے علم دیا ہے، آج مسلمان سچر کمیٹی کے احوال ہو یا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی ہم پیچھے ہیں، دین میں بھی پیچھے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو رات کو 2 بجے 3 بجے تک موبائل کی فرصت نہیں ہے۔ وہ قوم دنیا میں دنیاوی ترقی کیا کر سکتی؟ اخروی ترقی تو بہت بات کی رہی، دنیا میں کل صبح میں آپ کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تجارت کرنی ہے۔ جو آدمی، اللہ پاک نے فرمایا سورہ عما یتساءلون، بار بار نماز میں ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سنیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا، دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو روزی روزگار کے لیے بنایا ہے اور رات کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنایا، اپنی فیملی، اپنے بچوں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کے لیے بنایا۔ ایک انسان جو دن میں سوتا رہے گا، رات کو جو اس طریقے سے گویا جن کے پاس دنیا اور آخرت کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بالکل فرصت میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے ہر گاؤں اور ہر شہر کا حال ہے۔ گزشتہ 2 سال پہلے رات کو 2 بجے میں ایک جگہ سے آ رہا، بیچ میں
بہت سارے شہروں سے گزرا، ایک شہر مسلمانوں کا زیادہ آباد، بیچ میں سب شہروں میں سناٹا، سڑک پر رات کا 1 بجا یا 1:30 بجا، لیکن جب اس شہر کے بیچ میں سے، سڑک ایسی ہے کہ اس شہر کے بیچ میں سے ہی گزرنا پڑا اور وہاں سارا علاقہ مسلمان، رات کے 1:30 بجے میں نے دیکھا کوئی چھوٹی سی کیبن کے پاس بیٹھا ہے، کوئی کسی اور جگہ بیٹھا ہے موبائل لے کر اپنی دنیا میں مست ہے۔ ہمارے اپنے دیہاتوں اور اپنے شہر بروز کا عشاء کے بعد آپ دیکھ لیجیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو یہ، جس کے نبی نے یہ فرمایا ہو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم قرآن کیوں فرما رہا ہے، والضحیٰ قرآن کیوں فرما رہا ہے؟ یہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، کہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یہ سارے اوقات سے وابستہ چیزیں ہیں۔ اللہ پاک بار بار ان کا ذکر کر کے ایک مسلمان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تیرے پاس فرصت کہاں ہے، پوری دنیا جہنم کی طرف جا رہی، الا شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ پاک نے تمہارے ذریعے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے اس امت کو وجود بخشا ہے، اخرجت للناس۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائی یہ ایسی قومیں ہیں یورپ کی کہ جو تحقیق اور ریسرچ کے اندر اپنا سب کچھ کھپا ہے۔ انہوں نے عربی زبان مصر میں جا کر 6 مہینے میں سیکھی اور سیکھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اور پھر وہ اعتراضات جو ان کے ذہن میں تھے جب قرآن کریم کو پڑھا تو سارے اعتراضات دور ہو گئے، اس لیے کہ خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی انگلش ترجمہ کوئی فرانسیسی ترجمہ نہیں ہے، بندہ ہے اور اس کا خدا ہے۔ کبھی آج کسی مسلمان کو یہ توفیق ہوتی ہے، ہم نے دل میں کبھی خیال بھی آتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے قرآن عربی میں نازل کیا، میں دنیا کی ساری چیزوں کے پیچھے محنت کرتا ہوں، کاش میں اپنے خدا کے کلام کو اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے قلب کے ذریعے پڑھوں اور محسوس کروں کہ میرا خداوند قدوس مجھے کیا کہتا ہے۔ معمولی سی دنیا کے عشق میں کسی بچی نے چھوٹا سا آپ کے اوپر بھیج دیا، آپ اس پر مست ہو جاتے ہیں، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا روح فرماتے ہیں عشق کے مولا کے غم از لیلا ہوا بہر کو گشتن اولا، مولا کا عشق، لیلا کیا ہے، دنیا کیا ہے، 15-20 سال تک عورت کا حسن، جوانی اور رعنائیاں باقی رہتی ہے، اس کو بھی مولانا روح نے بہت خوب بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اس کی عمر ڈلنے لگی تو دنیا کا حسن، دنیا کی چیزیں، دنیا کی لذتیں، دنیا خود فانی، اس لیے دنیا کی نعمتوں کی لذتیں بھی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا ساری نعمتیں جن کو اللہ نے دی ہے، لیکن جب اس کے دل کو کھولو گے اور پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، اس لیے کہ اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ما توسوس به نفس، انسان کے دل میں کیا وسوسے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائی نے قرآن کریم کو پڑھا، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے کتاب لکھی دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس، فرانسیسی زبان میں لکھی تھی، بعد میں اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی 40 آیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق براہ راست سائنس اور ٹیکنالوجی سے، اور جو باتیں قرآن نے فرمائی کہ نہیں، سائنس کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، قرآن کریم ڈاکٹر مورس بوکائی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، یورپ کے بہت سے لوگوں کو اسلام لانے کا ذریعہ بنایا، انہی کی یہ کتاب دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس۔ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے فرعون کی ناش کے متعلق لکھا ہے، اس لیے اس کی ناش کو جب ایک مرتبہ پہلے تو سوئٹزرلینڈ لے جایا گیا، اس کے بعد ان کی ناش کو فرانس میں بھی ایک مرتبہ لے جایا گیا، اس وقت ڈاکٹر مورس بوکائی اس ریسرچ میں کھڑے موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ناش کے قریب میں کہیں نمکینی کوئی چیز کی پائی جا رہی، نمک والا حصہ نظر آ رہا۔ ڈاکٹر مورس بوکائی پریشان تھے کہ یہ ناش تو ہمیں کہیں کسی پہاڑ اور غار میں سے ملی ہے، اور یہ نمکینی اس کے اندر کہاں سے؟
بہت پریشان رہے. اتفاق سے ایک مسلم سائنٹسٹ مصر ہی کے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں فرعون کا ذکر ہے اور یہ کہ وہ دریا میں غرق ہوا. مورس بوکائی نے پھر اپنی مشینری کے ذریعے اس نمکینی کو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ سمندر ہی کی نمکینی معلوم. اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو قرآن کریم کی صداقت پر یقین نہ آتا ہو وہ کیرو کے میوزیم میں جائے، قاہرہ کے میوزیم میں جائے اور وہاں جا کر فرعون کی ناچ کو دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. آگے اللہ پاک نے فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر نعوذ باللہ چھوڑ نہیں. ہماری اس مجلس میں بہت سارے ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے ایک دوسری تھیوری سائنس میں پڑھی. انہوں نے یہ پڑھا کہ نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، یہ کائنات ازل تک چلتی رہی، ابھی بات سے شروع ہوئی اور نہ معلوم کون کون سی چیزوں میں ادھر سے ادھر تبدیلی ہوئی اور پھر اس کے بعد آخری ایڈیشن بندر کی شکل میں ہوا اور اس کے بعد حضرت انسان آیا. بیچ کی کڑی گم ہو گئی ہے، اس کو بھی سائنس تلاش کر رہی ہے اور اس کے بھی دعوے ہوئے. ڈارون کا نظریہ، چارلس ڈارون کا نظریہ آپ نے اسکول میں پڑھا ہے. یہ وہ بیچارے لوگ تھے جن پر عیسائی چرچ نے بہت ظلم کیا. سائنس کا مقابلہ عیسائیت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ عیسائی تعلیم ہی ان کے پاس نہیں تھی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ ایک یہودی شاول تھا، سینٹ پول جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور اس نے عیسائی مذہب میں تبدیلی کر دی اور اس وقت عیسائی مذہب اس کی چکر میں چل رہا ہے. لا تقولوا ثالث ثلاثہ، اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودیوں کو چکر میں ڈال دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه. یہ عیسائیوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی کامیاب نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر، بل رفعه الله إليه، اللہ پاک نے اپنے پاس آسمان میں ان کو بلا لیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں، اپنی طاقت بتلا رہے ہیں. تو ڈاکٹر مورس بوکائی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر فرمائی سائنس سے ہی وہ چیزیں ثابت ہوئی. ایک جگہ پر دوسرے ایک سائنٹسٹ نے لکھا قرآن دعویٰ ہے اور سائنس دلیل ہے. قرآن جس چیز کا اعلان فرماتا ہے. دوست اور بزرگ، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ذکر کیا، تمہارے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر. یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک تعالیٰ کو قدرت حاصل. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں بتلائی. ہمارا موبائل سب چیزوں کو کیچ کر لے گا اور ایک جگہ نہیں، کئی الگ الگ ایپ ہوتے ہیں جس پہ وہ اسٹوریج ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں. اور کچھ روایتوں میں ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں، کچھ روایتوں میں ہے زمین گواہی دے گی. ایک اور آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہارے منہ پر بریک لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے اور تمہارا منہ کچھ نہیں بولے گا. وہ زبان جو دنیا میں بہت چلتی تھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہارے ہاتھ سے بات کریں گے.
بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ چمڑی اور یہ پیر جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یہ ہاتھ اور پیر جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو خداوند قدوس اس چھوٹی سی زبان کو بلوانے پر قادر ہے، وہی خداوند قدوس ہاتھ کو بھی بلوانے پر قادر ہے، بائیں ران کو بھی بلوانے پر یہ خداوند قدوس قادر۔ تو یہ دوستوں اور بزرگوں، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اللہ الصمد، ایسی بے نیاز ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشنے کے بعد اس کو بیکار نہیں چھوڑا۔ آئزیک نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیف اوپر سے نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے، اور اس پر دلیل یہ پیش کی کہ زمین کے اندر کشش کا ایک نظام ہے، گروتواکرشن پر ہے، یہ اس نے ثابت کیا۔ اس کے ذریعے یہ حضرات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئزیک نیوٹن سے پہلے تک سائنس میں کوئی الحاد، کفر اور شرک نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے 4 سائنٹسٹ آئے اور ایک کے بعد ایک نے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے اس وقت کے انسان کو مادیت کی چیزوں میں لگا دیا۔ انسان اپنے خدا کو بھول کر ساری چیزوں کے پیچھے لگ گیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کل قیامت کے دن بندہ اللہ سے عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ ہمیں کیسے بھول گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی ذات سے بھلا دیتے ہیں۔ انسان کو یہ خود محسوس نہ ہو کہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا، اپنی پیدائش کے مقصد کو جو نہ جان سکتا۔ ایک سائنٹسٹ، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دی، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ انسان نے سمندروں کے اندر اس کو چیر اور پھاڑ کر اپنی کشتیاں اور اپنی سپریں لگائی، سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اس نے چیزوں کو محسوس کیا، بادلوں کو پھاڑ کر اس نے اوپر ہوائی جہاز اور دوسرے بہت سارے گرہ کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچا ہے، لیکن اس کو بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کس لیے پیدا ہوا، میری زندگی کا کیا مقصد۔ اپنے افکار کی دنیا کو سحر کر نہ سکا۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو چاند اور ستاروں پر کمن ڈالنے والا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی سحرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا کو سحر کر نہ سکا۔ دوستو اور بزرگوں، آج دنیا نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زلزلے کب آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ لا تقوم الساعہ، حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقبض العلم، یہاں تک کہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے موبائل کی دنیا میں مست رہے گی، اور یہ ایک ایسا شیطان ہے جو انسان کو کنارے تک پہنچاتا ہی نہیں، ایک چیز میں گئے اس سے دوسری، دوسری سے تیسری، ساری خرافات ہی خرافات اندر آئے گی، لیکن انسان کی زندگی کو چین نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب و سنت اور اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اپنے اللہ کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے 5 منٹ اس کو نہیں ملیں گے۔ مسجد میں آئے گا تو دوڑتا بھاگتا آئے گا اور دوڑتا بھاگتا چلا جائے گا، یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں گیا اور کہاں سے آیا، کیوں گیا۔ یہ سب چیزیں سلب کر لی جائے گی، یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں رات کو بند ہو اور صبح میں کتابوں کے اندر سے سارے حروف نکل جائے، قرآن کے نقوش نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے دین کو جاننے والے، اللہ کے دین کی صحیح معرفت کروانے والے حضرات اہل علم جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو نبی کے سچے وارث ہوتے ہیں،
یہ ایک کے بعد ایک اٹھتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جاہل لوگ رہیں گے غلوا واضلوا، جو خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو حدیث شریف نے فرمایا پہلی نشانی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم نہیں اٹھایا جائے گا۔ آج کے مسلمان کو فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنی سنتیں ہیں۔ یہ ساری سنتیں تو بہت بات کی نہیں، فرائض کا پتہ ہے۔ ایک مسلمان کو پوچھا گیا غسل کے فرض کتنے ہیں تو اس نے بتلایا کلی کرنا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، اتنی چیزیں گنوائی، لیکن بیچارے کو صحیح علم ہی نہیں تھا کہ 3 فرض جو ہے جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہماری فرائض عبادتیں کیسی صحیح، ہماری نماز کیسے صحیح ہو۔ اس لیے دوست اور بزرگ، بڑی افسوس کی چیز، ہمارا ایمان سلب کرنے والا دشمن وہ تو کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے ہندی میں ایک بک مجھے پہنچائی اور اس کے اوپر موہن بھگوت RSS کے جو صدر ہے ان کی تقریر جس نے لکھی ہے، اس نے اتنی محنت کی، سب سے پہلے توحید کے مسئلے کو ہی اٹھایا، اس نے اتنی محنت کی۔ بک کا نام ہے مسلم سوچیں، مسلمانوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور اس میں اتنی غلط سلط باتیں لیکن اتنے مہذب انداز میں پیش کی کہ مسلمان اس کو پڑھے تو دین، ایمان، اسلام کا نظام طلاق، نکاح، یہ سارے جتنے مسائل ہیں آدمی یہ سمجھنے لگے کہ نعوذ باللہ خدا پاک نے عورتوں پر ظلم کیا، سیدھا قرآن پر حملہ ہے۔ تو ہمارے دشمن تو تیرے قتل کے چرچے ہو رہے ہیں آسمانوں میں، یہ اتنی محنتیں کرتے ہیں اور ایسی سائیکولوجیکل انسانی نفسیات پر سوچ لگانے والا، اس نے اللہ پاک نے اس کو جتنی علمی صلاحیت دی تھی اس ساری صلاحیت کو اس نے اللہ پاک کی ذات عالی اور قرآن کریم کے خلاف استعمال کر کے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کر کے اس طریقے سے پیش کیا۔ ہم تو توحید کو ہی نہیں جانتے، ہم قرآن اور حدیث کے بنیادی مسائل کیا ہے اس کو نہیں جانتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں اتنے آگے ہیں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں، کھرچ کر ایمانیات کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے ان ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں جو بیچارے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا اور بعض متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک سوامی ہے سچین آنند، گنڈالی کے کھیرا ضلع میں آنند کے قریب رہتے ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے گجراتی میں آپرے علیہ پسچم، اس میں ہندو مذہب اور مذہب کے اندر کی اور سماجیات کی چیزوں کو بہت تفصیل سے لکھا ہے اور بہت ساری شکایتیں ان اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے کی۔ اس میں اس نے سب سے پہلی چیز جو لکھی وہ یہ کہ جب تک خدا ایک نہیں ہوگا ہندو قوم کبھی ایک نہیں ہو سکتی، جس قوم کا بھگوان الگ الگ ہو وہ کیسے ایک ہو سکتی، اور پھر تفصیل سے بتلایا کہ ہم اس کی شادی کرواتے ہیں، ہم نگر کے اندر گھماتے ہیں، ان کو موسار میں لے جاتے ہیں۔ آپ معلوم ہوگا آپ کو ہندو مذہب میں کیا کیا بھگوان کے ور گھوڑے کرتے ہیں تو کیا کیا شکلیں بنتی، شادیاں ہوتی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں بارش نہیں ہوتی تو میدک کی میدکی سے شادی کروائی جاتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آج کل بارش جو ایک طرف اپنے مذہب کے اندر اور دوسری طرف سائنس میں اتنے دور چلے گئے اور جن کو بیچاروں کو ایک خدا کا تصور نہیں ہو۔ ایک عیسائی لڑکی اسلام لائی، اس نے ایک آیت پڑھی انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ۔ اس آیت پر پہنچ کر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق، اس لیے کہ اس نے بائبل میں پڑھا تھا خدا نعوذ باللہ 3 ہے، 3 میں سے ایک ہے، کہیں 3 کا مجموعہ ہے، الگ الگ چیزیں پڑھی تھی، اور جب اس نے اللہ کا تصور قرآن کریم میں پڑھا تو اس نے فوراً قبول کر لیا کہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اپنی پہچان اور اپنی معرفت اللہ پاک ہی کروا سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ میں اور آپ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے کبھی اللہ پاک کی پہچان نہیں کروا سکتے۔
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان اور اپنی معرفت بتائی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد آدمی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اتنی نشانیاں، اتنی مثالیں اور سائنس اتنا بھرا پڑا ہے قرآن کریم میں، یہ سب کا سب وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات میں بکھری ہوئی جتنی چیزیں ہیں یہ سب پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں۔ انسان بڑی سے بڑی محنت کرے لیکن زلزلہ کب آئے گا آج تک معلوم نہیں ہو۔ پیشین گوئیاں ہوتی ہے، سائنسی دلیلیں نہیں کہی جاتی۔ اس لیے اور اگر انسان نے اپنی کوشش کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر اس زمین کے اندر کچھ ایسی مشینریاں ایجاد کر لی ہے، کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی ہے تو یہ اسباب ہے۔ مسبب الاسباب جب تک نہیں چاہے گا کائنات میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا جو جادو کے چکر میں پڑے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیاطین نے جادو کیا۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جادو کے ذریعے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ جادو میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے، یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے متعلق کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس جادو کی چیزیں کرتے ہیں، شرکیہ کلمات بلوائے جاتے ہیں، شرکیہ عمل کروایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب تک اللہ پاک نے نہیں چاہا ہوگا آپ کا یہ شرکیہ عمل، آپ کا یہ کفریہ عمل کسی میاں بیوی میں جدائی نہیں کرا سکتے اور کسی چیز میں بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ 22ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ بیت المقدس اس کی مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کروا، تعمیر کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ وہ جو لکڑی ہے اس میں اللہ پاک نے دیمک اور ادھر کو لگا دیا اور آہستہ آہستہ وہ لکڑی کمزور ہوتی ہے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب وہ لکڑی اس درجے پہنچ گئی کہ وہ گرنے کے قریب ہوئی اور گر چکی تو سلیمان علیہ السلام فلما خر، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تبینت الجن، تو جنات کے سامنے یہ بات کھل کر آئی کہ اللہ كانوا يعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کی چیزیں جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مسجد میں لا رہے تھے۔ اگر پتا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو کب سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک نے سورہ جن میں اس کو صاف کھول کر بتلایا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کنٹرول اور پوری طاقت نفع نقصان پہنچانے کی اپنے اختیار میں رکھی۔ جب اللہ پاک چاہیں گے تب ہی ہوگا۔ اس لیے کسی کے دورے سے، کسی کی زنجیروں سے، کسی کی انگوٹھیاں پہننے سے کہیں تقدیریں بدلتی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، بیمار کا جراثیم اپنی طاقت اور کوشش سے وائرس ہی چاہے کہ میں دوسرے کو لگ جاؤں تو کسی کو نہیں لگے گا۔ بہت سارے بیمار اچھے ہوئے اور تندرست ان کی تیمارداری کرنے والے انتقال ہوئے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خارشی کھجلی والا اونٹ ہوتا ہے اور پورے
اس ریگستان کے اندر جنگل کی آگ کی طرح سارے اونٹ کھجلی والے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش والا بنا؟ کورونا کا وائرس پہلے آیا تو کس نے بنایا اور کس کو لگا اور اس کے اندر یہ تاثیر کہاں سے؟ اس لیے اسباب کو اختیار کیے جائیں، بچنا ہے، لیکن ان چیزوں کو سبب نہ سمجھا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب چاہا ہوگا، جس وقت چاہا ہوگا اور جس طریقے سے چاہا ہوگا ہمیں روزی بھی تبھی ملے گی۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کے تو قائل ہے، الوہیت، سارا کنٹرول اور سارا پاور اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کائنات کی کسی مخلوق کو اللہ پاک نے خدائیت نہیں دی۔ خدائیت کا اعلان کرنے والے، چیلنج کرنے والے آج سے چند سال پہلے مسٹر ڈبلیو بش آج کہاں ہے کوئی ان کو جانتا نہیں، اور جن کو مارنے کے لیے گئے تھے اللہ پاک نے آج کی 15ویں صدی ہجری میں ہمیں اپنی آنکھوں سے بتا دیا کہ خدا کی طاقت جب چلتی ہے تو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اپنی شکست کا داغ انسانی تاریخ میں اس طرح چھوڑ کے جاتی ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں دریا پار کر رہے تھے اور سامنے سے ایرانی لشکر دیکھ رہا تھا، دیوا آمن دیوا آمن، یہ تو جنات ہے جو پانی میں اپنے گھوڑے دوڑا، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سمندر میں صحابہ کو کیروان شہر، تابعین کو حضرت عقبہ ابن نافع کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 50 ہجری میں ایک شہر بسانا تھا مسلمانوں کے لشکر کے لیے، وہ پورا علاقہ جنگل والا تھا۔ انہوں نے تاریخ میں آج تک حافظ ابن کثیر نے، ابن اسیر نے آج تک وہ کلمات محفوظ رکھے کہ حضرت عقبہ نے اور ان کے ساتھیوں نے قیروان میں اعلان کیا ایھا الحشرات، اے جنگل کے جانور، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ہم فإنا نازلون، اس جگہ ہم ٹھہرنے والے، تم اس جگہ کو چھوڑ۔ 3 دن میں جنگل کے جانوروں نے صحابہ کرام اور تابعین کے لیے جگہ چھوڑی۔ دوستو یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ علی بابا 40 چور کے واقعات نہیں ہیں، یہ تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں جو آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے نہ سمجھنے والوں کے لیے آج کے اس دور کے اندر چند نہتے بندوں کو اس طریقے سے رکھا کہ جنہوں نے اللہ کی طاقت کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائشیں لی، لیکن دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنے شکست کو ذکر نہیں کر سکتی ہے، مختلف طریقے سے بہانے کر رہی ہے، لیکن جو تاریخ کی صداقت ہے اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طیر الابابیل کے ذریعے جس طرح کام لیا، اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہے اور کوئی اس کو جان نہیں سکتا کہ اللہ کے لشکر کس کس شکل میں آ گئے۔ جب وہ طاقت اور قدرت دینا چاہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون برسوں تک قتل کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے محل میں ہو۔ یہ چیلنج اللہ پاک فرماتے ہیں تو دوسروں کو قتل کر رہا ہے اور تیرے حکومت کو ختم کرنے والا تیرے محل میں پرورش، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت بتلا کر مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس خداوند قدوس کو ہم مانتے ہیں اس کو ساری طاقت کا محور سمجھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مخلوق سے ڈرا نہ جائے، مخلوق کی تاثیر کو نہ سمجھا جائے، اللہ ہی کی تاثیر ہے۔ اللہ ہی جب چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی طاقت اور قدرت کا استحضار کر کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا